السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ محترم سامعین، دنیا میں آدمی اس لیے نہیں آیا کہ وہ کھائے پیے نشو نما پائے، جوان ہو بوڑھا ہو اور مر جائے، بلکہ انسان دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ اس کائنات میں رہ کر وہ ایک ایسی زندگی کے لیے سامان اور بندوبست مہیا کرے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور جو زندگی یا تو بڑی عیش کی، عشرت کی، ناز کی، نعمت کی، آرام کی زندگی ہوگی، اور اس زندگی کی تیاری ہمیں اس دنیاوی زندگی میں رہ کر ہی کرنی ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ قبر کا ذکر ہوتا تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ جمعہ میں سورہ تکویر کی تلاوت فرما رہی تھے۔ علمت نفس ما احضرت، قیامت کے روز ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، پر پہنچے تو اس قدر اللہ کا خوف غالب ہوا کہ آواز نکلنی بند ہو گئی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بستر پر لیٹتے تو وہ کروٹیں بدلتے رہتے، نیند نہ آتی اور فرماتے یا اللہ جہنم کا خوف میری نیند لے گیا۔ اس کے بعد اٹھ بیٹھتے اور صبح تک نماز میں آوزاری کرتے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ نجم نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، کیا قیامت کے ان باتوں پر تم تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تو اس قدر رو چکے، آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی آواز سنی تو آپ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے مرض الموت میں رونے لگی۔ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا میں دنیا کے لیے نہیں روتا بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ میرا سفر طویل ہے اور سامان سفر بہت کم ہے۔ میں نے ایسے ٹیلا پر صبح کی ہے جو جنت اور جہنم کی طرف اڑ رہا ہے، اور مجھے کوئی علم نہیں کہ میری منزل کون سی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ آخرت کے خوف سے فرمایا کرتی کاش میں ایک پودا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور جانور چارہ بنا لیتے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی کاش میں کسی ٹیلا پر پڑی ہوئی راکھ ہوتا جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتے۔ آخر کیوں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے بارے میں یوں بیان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب اس زندگی کا آغاز ہوگا تو ایک ایسا شخص جس نے دنیاوی زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، جس نے ہر قسم کے سکھ اور آرام کو پایا ہے، اس کو ایک لمحہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا بتلا دنیا میں دکھ چکھنے کے بعد تمہیں اپنا کوئی اچھا وقت بھی یاد ہے؟ وہ کہے گا اللہ یہ گھڑی بھر کا دکھ جو میں نے چکھا ہے اس نے زندگی بھر کے سارے سکھ بھلا دیے ہیں، ایک سکھ بھی یاد نہیں رہا۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، غموں میں، آلام میں اور تلخیوں میں گزر گئی۔ فرمایا ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، رہنے کو کوئی اچھا مقام نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، اس کو لمحے بھر کے لیے جنت میں لے جایا جائے گا۔ ایک لمحہ جنت میں گزارا جانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا، اے بندہ خدا، تو دنیا میں بڑی طویل زندگی گزار کے آیا ہے، بتلا کبھی دکھ بھی دیکھا تھا؟ وہ آدمی جس کے ساری زندگی کٹی ہی دکھوں میں ہے، ایک لمحے کا سکھ چکھنے کے بعد کہے گا، اللہ میں نے زندگی میں کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ بالکل اس شخص کی طرح اللہ نے ایک بڑی زندگی کے لیے انسان کو ایک وقت مہیا کیا کہ دیکھ، وہ اللہ نے تیرے لیے ایک بڑی لمبی زندگی رکھی ہے۔ وہ زندگی جیسے 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 300 سال، 400 سال، 4000 سال، 4 لاکھ سال کے بعد بھی ختم نہیں ہونا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اس زندگی کو باقی رہنا ہے۔ پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ اس وقت زندگی ایسی زندگی ہوگی جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جب ان لوگوں کا فیصلہ ہوگا جن لوگوں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ سامان مہیا کیا اور جنہوں نے کچھ بھی مہیا نہیں کیا، تو اس زندگی والے جنت میں، اس زندگی والے جہنم میں ڈالا جائیں گے۔ تو جہنمیوں کو ایک آس ہوگی، جسم جلے گا، چمڑا جلے گا، وہ کہیں گے کوئی بات نہیں۔ اب جسم جل جائے گا، چمڑا جل جائے گا، جان چھوٹ جائے گی۔ قرآن میں رب نے کہا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب ایک چمڑا جلے گا ہم نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ ان کے عذاب میں کوئی کمی اور تخفیف واقع نہ ہو۔ ان کو اتنی تکلیف ہو جتنی پہلے دفعہ میں جلتے ہوئے ہوئی تھی۔ کافر کو ان کو آس ملے گا، چلو اب نیا چمڑا مل گیا، پھر جلتا ہے، پھر نیا مل گیا۔ ایک دن آئے گا زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، دکھوں سے چھوٹ جائیں گے۔ اللہ کہے گا جاؤ موت کو لاؤ۔ موت کو ایک مینڈے کے صورت میں، ایک بچڑے کے صورت میں، ایک دمبے کے صورت میں ان کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ کہے گا اس موت کو ان کے سامنے ذبح کر دو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ دکھوں سے نجات کے لیے موت بھی نہیں آنے والی ہے۔ اب تو دنیا میں آدمی گھبرا جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے چلو یار کوئی بات نہیں، دن ہی تو ہیں، گزر جائیں گے، 4 اچھے گزر گئے، 4 برے گزریں گے، کون سا ہم نے یہاں رہنا ہے۔ اللہ نے کہا او عقل مندو، او نیک بختو، اس زندگی کے دن تو گزر جائیں گے، لیکن جس زندگی کو بنانے کے لیے تمہیں بھیجا ہے اس زندگی کے دن کبھی نہیں گزریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔